الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے۔ درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہم الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت و پردہ نشی خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقامات اور ان میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ایسے خصوصیات عطا کیے ہیں جن خصوصیات سے وہ پہچانے اور جانے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہی بزرگان دین کا صدقہ ہے۔ انہی بزرگان دین کے صدقے سے آج ان کے نام لیوا پر اللہ نے امن اور اطمینان عطا فرمایا ہے، وہ ان بزرگان دین کے صدقے سے ہے۔ مگر حق حلالی تو تبھی ادا ہوتا ہے جن کے نام کے صدقے سے اللہ نے ہمیں ہر طرح کی آرام و آرائش میں رکھا ہے۔ تو کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی، کیا ہمارا یہ فریضہ نہیں بنتا کہ اس کے ہم ہمیشہ شکر گزار بندے بنے رہیں، ہمیشہ زبان پر اس کا ذکر جاری رہو، ہمیشہ اس کی ذات پر بھروسہ رہے، ہمیشہ حقانیت اور تعلیمات مہدی موعود علیہ السلام کو صحیح طریقے سے پیش کر سکے؟ اگر ایسا نہ کریں گے تو یقیناً عزیزان محترم یہ خیانت ہوگی اپنی ذات سے، اپنے وجود سے، جن کے صدقے سے آج ہم یہ بہاریں دیکھ رہے ہیں، جن کے صدقے اور طفیل سے آج ہمارے ایمان میں استقامت ہے۔ دین تو دین دنیا کو بھی نواز دیا ان لوگوں نے اب فخر و فاخر کیا، لیکن آج کوئی ان کا نام لیوا کو اللہ نے کسی کو بھوکا نہ رکھا۔ یہ ان کا صدقہ ہے یا ان کی دعائیں ہیں؟ بہرحال مختصر یہ ایک ایسے واقعے کی طرف بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں عزیزان محترم، جس کے ذریعے سے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ کرام کو اللہ نے وہ فنائیت کا جو مقام عطا فرمایا ہے۔ جیسے کہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر رہے تھے، ایک مقام پر بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت فاقہ کشی سے اتنا فاقہ کشی پڑا کہ یہاں تک کہ آپ کے ساتھ میں رہنے والے 450 فقراء فقر و فاقے کی مشقت سے شہید ہو گئے۔ کتنے دن کا فاقہ ہوا ہوگا؟ اتنے دن کا فقر و فاقہ برداشت قوت سے باہر ہو گیا تو وہ شہید ہو گئے۔ آپ نے ان کو یہ کھیت میں دفن کرا دیا۔ کھیت والے نے پریشان ہو کر آپ سے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا خبریں کھود کر لاشیں باہر پھینک دو، اگر ایک بھی لاش خبر کے اندر پاؤ تو۔ جب اس نے جو لاشوں کو خود گڑتے ہوئے دیکھا تھا، خبریں کھودی تو کسی قبر میں سے بھی کوئی لاش نہ نکلی، بلکہ کسی کا کفن بھی نظر نہیں ملا۔ وہ پریشان اور حیرت زدہ ہو کر آپ کے پاس آیا اور کیفیت بیان کی۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں نے خدا کے لیے اپنی جانیں خدا پر نثار کی ہیں۔ کیا ہوئی وہ لاشیں، کیا ہوا وہ جنازے جس کو تکفین کیا گیا تھا، جس کو دفن کیا گیا تھا، کیوں نظر نہیں آیا؟ وہ بھی پریشان ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، تو آپ نے انہیں بتایا، یہ بات کا علم ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں خدا کی راہ میں جنہوں نے ہجرت کی ہے، خدا کو حاصل کرنے کے لیے صبر و توکل کیا ہے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے فخر و فاخر کیا ہے، اور اسی کے لیے اپنی جانیں خدا پر نثار کیے ہیں۔ یہ سب عشق محبت الہی کی تپش سے نور میں منتقل ہو گئے تھے، بلکہ ان کا جسد نہ رہا، بلکہ وہ خاکی نہ رہے، بلکہ وہ پوری طرح سے نور ہو گئے۔ عشق الہی محبت الہی کی تپش سے وہ نور میں منتقل ہو گئے۔ خبر میں کیسے رہتے؟ بندہ نے اس ہاتھ دیا، خدا نے اس ہاتھ ان بندوں کو لے لیا۔ تو جو لوگ وہاں پر موجود تھے اس کرامات کو دیکھ کر سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے کیفیت، یہ ہے مقام فنائیت، یہ ہے بقاء باللہ، جو مقام فنا میں حاصل ہونے کے بعد اللہ انہیں انعام کے طور پر عطا کرتا ہے۔ یہ ہے عطائیہ جو اللہ نے جنہیں عطا فرمایا تھا۔ بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں رہنے والے، ان کے ساتھ ہجرت کرنے والے، وہ فقراء کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صدقے سے، ان کے مستحق کی بدولت سے اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا تھا۔ تو عزیزان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ دور نبوت
نبوت میں ایسے کوئی واقعات تھے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو عزیزان محترم سے بے شمار واقعات ہوں گے اور یقیناً ہوں گے، لیکن بندے کی نظر میں ایک واقعہ جو بندے کی نظر سے گزرے ہیں وہ واقعے کو پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہاں مقام فنا معلوم ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے اس بات کا علم رکھ لیجئے، اس راہ میں جو پہلا قدم کیا ہے معلوم ہے؟ ولایت کی راہ میں جو پہلا قدم یہ ہے کہ روح کو فنا کرنا، جسد کے ساتھ روح فنا ہو جانا، جس سے مقام فنایت حاصل ہوتی ہے۔ صرف جسد ہی نہیں بلکہ اس کی روح فنا ہو جاتی ہے، روح جسد میں، جسد روح میں فنا ہو جاتی ہے، تو جسد جو خاکی تھا وہ نور میں منتقل ہو جاتا ہے، وہ نور میں منتقل ہو جاتا ہے۔ خمیس تو موجود ہے، پہننے والا کہاں ہے؟ لیکن یہاں ولایت میں نہ خمیز ہے نہ پہننے والا ہے، روح ان کی جسد اور روح ہو گئی ہے، روح جسد ہو گیا ہے، اس قدر فنا ہو چکے۔ چنانچہ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، چنانچہ شبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پہاڑ پر ایک ایسی عابدہ پارسا بندی کو، اللہ کی بندی کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا۔ وہ یہ کہہ رہی تھی، اے میرے رب، تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں حضوری عطا فرمائی، مگر میں تیری تجلیات میں گم ہو گئی ہوں، میں فنا ہو گئی ہوں۔ میں نے اسے دائیں بائیں تلاش کیا تو نظر نہ آئی، میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، میں نے کہا اے عابدہ اللہ کی بندی، اس نے جواب دیا اے شبلی علیہ رحمہ میں حاضر ہوں۔ میں نے پوچھا کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ تو اس نے کہا، عزیزان محترم اللہ اکبر، جب شبلی علیہ رحمہ اس سے پوچھتے ہیں تو کسے ڈھونڈ رہی ہے تو وہ اللہ کی نیک بندی یہ کہتی ہے کہ خود کو۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کیا تو موجود نہیں ہے؟ تو اس نے جواب دیا اے شبلی علیہ رحمہ کیوں نہیں، مگر جب سے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب ملا ہے، اس کی معرفت ملی ہے، میں قید ہو گئی ہوں، اور مجھے یہ بھی خبر نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ میں اپنے آپ سے غائب ہو چکی ہوں اور اپنے آپ کو بھول چکی ہوں، اور اب مسافروں سے اپنے متعلق پوچھتی رہتی ہوں، مگر میں نے کوئی شخص ایسا نہ پایا جو مجھے میرے بارے میں بتا دے۔ یہ سن کر میں نے اسے کہا اب میں بھی تیری طرف رجوع کرتا ہوں کیونکہ تجھے پریشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ تو وہ کہنے لگی اے شبلی علیہ رحمہ، میں نے اس سلسلے میں اپنے عناصر سے پوچھا تو کسی کو اپنے مددگار نہ پایا، میں نے حواس سے پوچھا تو ان کو بغیر جام محبت پیے مدہوش پایا، میں نے اپنے فہم سے پوچھا تو اس نے وہم کی طرف میری رہنمائی کی، میں نے اپنے راز سے پوچھا تو اس نے کہا میں نہیں جانتا، میں نے دل سے پوچھا تو اس نے بھی مجھے میری مراد تک نہ پہنچایا، میں نے اپنے قلب سے پوچھا تو وہ گہری سوجھ میں ڈوب گیا۔ پھر کہنے لگا مجھے اجازت نہیں، میں نہ تو بتا سکتا ہوں نہ ہی ظاہر کر سکتا ہوں۔ پھر اس اللہ کی بندی جس کا نام ریحانہ جو عابدہ پارسا تھی کہنے لگی اے شبلی علیہ رحمہ، میں نے ہر زندے سے کہا مجھے میری ذات تک پہنچا دے اور مجھ پر میری رہنمائی کر دے، لیکن کوئی بھی میری باتیں نہ سمجھ سکا۔ اے شبلی علیہ رحمہ، اگر تجھے میرا ٹھکانہ معلوم ہے تو میرا ترجمے کو ادھر لے آ۔ میں نے اس سے کہا تیرا ٹھکانہ رحیم و رحمان کے قرب میں ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے ایک چیخ ماری، اس کے بعد ایک لمبی سانس لی۔ میں نے اسے حرکت دی تو اس کی روح قبض ہو چکی تھی، پرواز کر چکی تھی۔ میں نے اسے ایک چٹان کے سہارے لٹا دیا اور خود اس امید پر وسیع و عریض میدان میں چلا گیا تاکہ کوئی ایسا شخص پاؤں جو اس کی تجہیز و تکفین میں میری مدد کرے، مگر مجھے کوئی نہ ملا۔ میں واپس آیا تو اس کا کچھ پتہ نہ چلا کہاں گئی۔ ہاں میں نے وہاں ایک نور دیکھا جو شعاعیں دے رہا تھا اور بجلی چمک رہی تھی۔ میں دل میں کہنے لگا کاش میں جان لیتا اس نیک بندی کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو مجھے ندا دی گئی اے شبلی، ہم جس کو اس کی زندگی میں اس سے لے لیتے ہیں تو موت کے بعد بھی ایسے لوگوں کو آنکھوں سے چھپا دیتے، جو منہ تو قبل ان تموتی کی بات آپ نے کہی۔
پھر شبلی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اسی رات اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو اس نے جواب دیا اے نوجوان، قید ختم ہو گئی ہے، میں نے اپنی مراد اور نعمتیں پالی، میرا مقصد پورا ہو گیا، اور تم بھی ہمیشہ کی عزت چاہتے ہو تو میری طرف موت کو گلے لگا لو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا اذان محترم، جو بندی اللہ کی ذات میں فنا ہو گئی موجود تھی جسد کے اعتبار سے، مگر روح اس کی پرواز ہو چکی تھی، اللہ کی ذات میں کامل فنا ہو گئی تھی، مگر جیسے انتقال ہو گئی تو وہ خود وہاں پر موجود نہیں بلکہ نور کی شکل میں منتقل ہو گئی۔ یہی مقام فنا ہے۔ بندگی میاں رضی اللہ عنہ کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندگی میاں کے فقراء کو بھی وہ مقام فنایت عطا کر دیا تھا جو موجودگی میں وہ دنیا میں بظاہر جسدی اعتبار سے تھے، مگر وہ اللہ کی ذات میں کامل فنا ہو چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح زندگی میں ان کو اپنی طرف کر لیا تھا، تو موت سے ہونے کے بعد ان کو اپنے آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چھپا لیا، اپنے پاس بلوا لیا، تو اپنے رحم و کرم اور معرفت میں رکھ لیا۔ تو عزیزان محترم، یہی اللہ کے نیک بندے ہیں جو جن کے صدقے سے آج ہم امن و امان پائے ہوئے ہیں، جنہوں نے فخر و فاخہ برداشت کیا، آج ہمیں اللہ سیر بخش کھلا رہا ہے، یہ اس کا شکر، اس کا کرم ہے۔ بزرگان دین کی محنت اور جد و جہد ہے، جنہوں نے دین کو حاصل کرنے کے لیے کتنے مشقتیں اٹھائیں، آج ہم اس دین کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، آج اسی دین کو پامال کرنے پر تلے ہیں، آج بد اعتقاد پیدا ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال ہمارا کہنا بس یہی ہے، جس دین سے اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا بس اس سے وفاداری کرو، بے وفائی نہ کرو، خیانت نہ کرو۔ جس طرح ہر چیز کی ایک امانت ہوتی ہے، دین اور عقیدہ بھی ان بزرگوں کی امانت ہے، اس میں کسی طرح کی خیانت نہ کرو۔ اللہ نے علم اور صلاحیت عطا کیا ہے تو پورے علم اور صلاحیت کے ساتھ دین اور عقائد کو پیش کرنے کی کوشش کرو، نہ کہ اختلاف پیدا کرنے کی۔ تو بس بزرگان دین کے صدقے سے، خصوصیت میرے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقراء کے صدقے سے، اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم پر رحم فرما، ہمارے مشکلوں کو آسان فرما، یہ بیماری اور وباؤں سے اے اللہ ہمیں چھٹکارا دے، اس سے ہماری حفاظت فرما، ہر بیماری سے اے اللہ ہمیں امن و امان عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔